السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت والجماعت کے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے متعلق جو عقیدے ہیں، اس کی ایک قسط تو ہم نے پہلے اپلوڈ کی تھی، یہ دوسری قسط ہے۔ خلیفہ رسول پیغمبر کی طرح معصوم نہیں ہوتا، اس کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کا کام اللہ اور رسول کے خلاف نہ ہو۔ بالفرض اگر ایسا ہوتا تو نہیں ہے، اگر مان لیا جائے کہ کوئی خلیفہ بھولے سے یا جان بوجھ کر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت نہ کی جائے گی۔ خلیفہ رسول کا مقرر کرنا اللہ کی ذمہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا ہے۔ جس طرح نماز کا امام مقرر کرنا مقتدیوں کی ذمہ ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ بیٹھے، اس لیے اول خلیفہ ہیں، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں تو وہ دوسرے خلیفہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوئے تو وہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ چوتھے خلیفہ ہیں، اور ان چاروں کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ صحابہ کی قرآن و حدیث میں بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان کی محبت اور عظمت ہونا اور ان کے عادل اور دیانت دار اور دیندار ہونے کا اعتقاد رکھنا اور ان کی اطاعت کرنا اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھنا اور ان سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ صحابہ اکرام کے مشاجرات یعنی ان کے آپس کے لڑائی جھگڑے کا بغیر شرعی ضرورت اور صحیح نیت کے بیان کرنا حرام ہے۔ اگر ان کی اس طرح کی کوئی بات سننے میں آوے تو اس کو بھول چوک سمجھیں، ان کی برائی نہ کریں، دونوں فریق سے اچھا گمان رکھیں، دونوں کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ جو صحابہ اکرام سے متعلق چند عقیدے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔